الرحمن الرحیم ان الذین جاؤ، بے شک وہ لوگ کہ جو لائے ہیں بالافک تہمت کو، عصبۃ منکم تم میں سے ایک گروہ ہے، لا تحسبوہ اس کو گمان مت کرو، شر لکم اپنے لیے برا، بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے، مکتسب من الاسم وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، والذی تولی کبرہ اور وہ شخص کہ جس نے اپنے سر لیا اس کا بڑا حصہ، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم اس کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ایک غزوہ بنو المصطلق کے نام سے پیش آیا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی کے سفر میں ایک جگہ قیام کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ کیا واقعہ ہوا، ان کا ہار گم ہوا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ لشکر روانہ ہو جائے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی ذہین تھیں اور تحمل کا اعلیٰ مقام پر فائز تھیں۔ وہ پریشان نہیں ہوئیں اور ادھر ادھر نہیں گئیں، بلکہ اسی جگہ پر بیٹھ گئیں جہاں سے روانہ ہوئی تھیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوگا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں ہوں تو وہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے خود یہاں پہ آئیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ ایک شخص قافلے کے بالکل پیچھے رہتا تھا تاکہ قافلہ روانہ ہو جائے تو کوئی گری پڑی چیز ملے تو وہ اس کو اٹھا لے۔ اس قافلے میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام پر مقرر کیا گیا تھا کہ آپ قافلہ کے پیچھے پیچھے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھیں تو انہیں پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ہار گم ہو گیا تھا اور میں اس کی تلاش میں گئی، لیکن ہار نہیں ملا تو پھر میں یہاں پہ بیٹھ گئی۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اونٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیا، اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ اس واقعے کو منافقین نے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ منافقین کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تنہا صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر کیا ہے اور انتہائی گھٹیا اور گھناؤنی تہمت لگائی۔ عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ 3 سادہ لوح مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے۔ کئی دن تک یہ باتیں چلتی رہیں تو سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات ان آیات میں مکمل طور پر ظاہر ہو گئی اور ان لوگوں کو وعیدیں اور سزائیں سنائی گئیں جو اس سازش کے کرتا دھرتا تھے اور مین کردار ادا کیا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ جنہوں نے تہمت لگائی ہے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، اس کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگرچہ بظاہر تو بڑی تکلیف دہ یہ باتیں تھیں لیکن انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس واقعے کا بہتر ہونا 3 وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بلند مقام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان باتوں سے جو تکلیف پہنچی تھی ان پر انہیں ثواب ہوا۔ والذی تولی کبرہ منہم، جس شخص نے یہ بڑا حصہ اپنے سر لیا اس سازش کا اور ان باتوں کا، اس سے مراد منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ہے جس نے یہ سازش تیار کی تھی۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہ ہوا جب تم نے اس کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات، گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں، بانفسہم اپنے بارے میں، خیراً نیک گمان،
وقالو اور کہتے ھذا افک مبین یہ کھلا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ کیوں نہ لائے اس پر وہ باربعۃ شہداء 4 گواہ، فاذ لم یأتوا بالشہداء پس جب وہ نہیں لائے گواہ، فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون تو یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرۃ دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم تو تم کو چھو لیتا، فیما افضتم فیہ ان باتوں میں جن میں تم پڑ گئے تھے، عذاب عظیم چھو لیتا تم کو بڑا عذاب۔ اذ تلقونہ جب تم ان باتوں کو نقل کر رہے تھے ایک دوسرے کو، بألسنتکم اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون اور تم کہہ رہے تھے، بافواہکم اپنی منہ سے، ما لیس لکم بہ علم ایسی باتیں جن کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وتحسبونہ اور تم اس کو سمجھ رہے تھے، ہینا معمولی، وہو عند اللہ عظیم حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بڑی بات تھی۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس تہمت کو جھوٹا ہی سمجھتے تھے، لیکن مجلسوں میں بہرحال اس کا تذکرہ ہونے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجلسوں میں اس طرح کی بے بنیاد اور بے دلیل باتیں کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مسلمان اگرچہ اس تہمت کو جھوٹا سمجھتے تھے، لیکن مجلسوں میں بہرحال تذکرہ ہونے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھایا کہ اس طرح کی بے بنیاد اور بے دلیل باتوں کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ولولا اذ سمعتموہ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، قلتم تو تم کہتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بات کریں اس کے بارے میں، سبحانک اے ہمارے رب یا اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ ایک بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ان تعودوا لمثلہ ابدا کہ تم لوٹو ان جیسی باتوں کے ساتھ، ان جیسی باتوں کے لیے ابداً کبھی، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ ویبین اللہ اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لکم الآیات تمہارے لیے آیات کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ ان الذین یحبون بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ کہ پھیلے بے حیائی، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، وان اللہ اور یہ بات کہ بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں، تو تم بھی نہ بچتے۔